نبی کی زندگی نمونہ ہے. اب نبی کی زندگی میں پتہ کروں گا تو پتہ چلے گا نا مجھے کیا ہے. کیا خیال ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک مجلس میں 100 دفعہ استغفار کیا کرتا ہوں 100 دفعہ استغفار. کون کر رہا ہے؟ نبی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون سا گناہ ہوتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں گناہ کیا؟ ان سے تو گناہ ہو سکتا ہی نہیں تھا کیونکہ وہ اللہ کی حفاظت میں تھے. ان سے گناہ نہیں ہو سکتا. لیکن وہ کہہ رہے میں 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں. یہ کس کے لیے؟ یہ مجھے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ تم نے کیا کرنا ہے. اب حضور فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے جو کثرت استغفار کرے گا. غور سے سمجھ لو بات. جو کثرت استغفار کرے گا اللہ اس کو 2 انعام دیں گے. ایک تو اس سے ہر تنگی اور پریشانی میں سے نکلنے کا راستہ اللہ خود دکھائے گا. جہاں مسئلہ پھنسے گا اس کا اللہ خود سمجھائے گا. نمبر 1. نمبر 2، اس کو روزی وہاں سے ملے گی جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا. وہاں سے روزی آئے گی. آج اپنے ایمان سے آپ لوگ بتاؤ، ہم پریشان کس بات سے ہیں؟ ہر دوسرا آدمی روزی سے پریشان ہے کہ نہیں؟ کسی کی پوری نہیں پڑ رہی، وہ کہتا تھوڑے پیسے ہیں، کوئی آ نہیں رہا جان. ایک آدمی نے مجھے کہا کہ جی میں استغفار، جب سے آپ نے کہا میں استغفار بھی کرتا ہوں مگر حالات نہیں ٹھیک ہو رہے. حالات تو ٹھیک ہو نہیں رہے. آپ کہتے کثرت استغفار میں تو روزی آسمان سے آئے گی، وہ تو نہیں ٹھیک ہو رہے. تو میں نے اس سے کہا، میں کہا دیکھو، ایک آدمی کو کہو یار ایک پانی کا گلاس لے کے آؤ اور ساتھ شہد لے کے آؤ. اب وہ شہد لے کے آیا، پانی کا گلاس لے کے آیا. آپ نے 4 چمچ شہد اس پانی کے گلاس میں ملایا اور اس کو جب پیا تو پھیکا ہی تھا، کچھ بھی نہیں میٹھا. آپ کیا کرو گے کہ 4 چمچ شہد ملایا ہے، پانی پھیکا ہی ہے، یہ پاسبل ہے؟ 4 چمچ شہد ملاؤ، شہد پانی تو میٹھا ہو جائے گا. تو یہ میٹھا نہیں ہو تو کیا کرو گے؟ کہتے ہیں شہد چیک کروں کہ شہد بھی ہے کہ نہیں. شہد اگر یہ شہد ہوتا تو پانی تو میٹھا ہو جاتا. یہ کچھ اور ہے، دیکھو چیک کرو اس کو کیا ہے. میں نے کہا بس یہی بات ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی. یہ نہیں ہو سکتا. سورج مغرب سے نکل سکتا ہے لیکن میرے نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی. یہ نہیں ہو سکتا. نبی نے فرمایا ہے کہ کثرت استغفار پہ روزی کا مسئلہ حل ہوگا. تو جب نہیں ہو رہا تو چیک کرو کیا کر رہے ہو. تم چیک کرو کر کیا رہے ہو. کہتے جی کیسے چیک کروں؟ میں نے کہا اچھا اب اور مثال سے سمجھ لو. میں کہ ایک آدمی، مجھے یاد ہے امریکہ نے نا ایک کوئی ایران کا طیارہ تھا یا کسی ملیشیا کا طیارہ تھا، اس طیارے کو فائر کر دیا. اس میں 253 مسافر تھے، وہ سارے مر گئے. طیارہ یاد ہے آپ کو؟ وہ مر گئے. اور جب طیارہ بھی تباہ ہو گیا 253 لوگ بھی مر گئے. اب ظاہر احتجاج ہوا تو مجھے یاد ہے اندر پتہ نہیں، بہت میں چھوٹا تھا، وہ کسی امریکہ نے ایک کون صدر تھا مجھے نہیں یاد، اس نے کہا کہ بس سوری کر تو لیا، اب کیا کریں، ختم بات. ہم نے سوری کر لیا. ایک ہوتا ہے یہ والا سوری کرنا کہ بس سوری ٹھیک ہے بس سوری. اب اللہ سے سوری کرنا، استغفار کیا ہے کہ اللہ سے معافی مانگنا. کس بات کی؟ اللہ میں گناہ کار ہوں. اب اللہ کو یہ کہنا کہ معاف کر دیں جی، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، بس نہ دل ساتھ ہے نہ دماغ ساتھ ہے. نہ مجھے اس بات کا اقرار ہے میں کوئی مجرم ہوں، میں نے غلطی کی ہے، کوئی قصوروار ہوں. ایسے کر معاف کر دیں معاف کر دیں. یعنی اللہ سے اتنا کیجول بات کر رہے ہو. کوئی معاف کریں جی آپ بس ٹھیک ہے، جیسے امریکہ نے سوری کی تھی اس طرح کی سوری کر رہے. وہ تو اپنے دل میں یہ کیفیت پیدا کرو کہ یا اللہ میں تو واقعی قصوروار ہوں، میں مجرم ہوں، میں تو ہوں مجرم، میں تو ظالم ہوں. یا اللہ جس دن صبح بیٹھ کے 100 دفعہ استغفار کرو گے، شام کو بیٹھ کے اللہ سے کرو گے یا اللہ میں مجھے معاف کر.
جس وقت تم اپنے دل میں یہ کیفیت بناؤ گے نا کہ یا اللہ میں مجرم ہوں، تو دیکھ لینا اسی وقت آنکھ میں آنسو بھی آ جائیں گے، اگر دل کی یہ کیفیت بنا لی۔ دنیا میں چیزیں سیکھنے کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں، استغفار بھی کرنی نہیں آتی، کرتے کیسے؟ ایک دفعہ میں اس طرح استغفار کر کے دیکھو، پھر دیکھو کام بنتے کہ نہیں بنتے۔ میں دیکھتا ہوں تمہارے کیسے کام نہیں بنتے روزی کے، کیسے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ وہ معافی مانگنا تو سیکھو یار، وہ مالک ہے، پہلے تم اسے جانتے نہیں وہ کتنا کو مالک کہ وہ ہے کتنا۔ ہم اللہ کو کہتا کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کو سمجھتے ہیں کہ جیسے میرے سے تھوڑا سا زیادہ طاقتور ہے کوئی، جیسے میری طاقت سے تھوڑا سا زیادہ، کیونکہ ہمیں کوئی بتا ہی نہیں رہا کہ اللہ کون ہے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ اپنا تعارف خود کرا رہے ہیں، مجھے لگتا ہے مجھے کرا رہے ہیں کہ جو اللہ کو جانتے ہی نہیں۔ اللہ کہے تمہیں پتا بھی ہے میں کون ہوں، تمہیں پتا ہے میں کون ہوں، تم نے تو میری قدر ہی نہیں کی، تم مجھے جانتے ہی نہیں۔ میں وہ ہوں والسماوات مطویات بیمینہ، کہ جس کی داہنی کلائی پہ ساتوں زمینیں لپٹی ہوئی ہوں گی، جس کی مٹھی میں ساتوں آسمان ہوں گے۔ اب بتاؤ 7 آسمان مٹھی میں ہوں گے، اللہ کیا مٹھی ہے اللہ کی؟ کلائی کیا اس پہ زمینیں لپٹی ہوئی ہوں گی؟ کلائی میرے والی کلائی نہیں ہے، اللہ ہی جانتا ہے کون سی کلائی ہے، مٹھی یہ والی نہیں ہے، اللہ ہی جانتا ہے کون ہے، لیکن اللہ اپنی طاقت بتا رہا ہے میں کون ہوں۔ یہ طاقت والا کہہ رہا ہے کہ میرے سامنے ندامت کے آنسو بہانے سیکھ لو۔ اللہ کو آنسو نہیں ہے کہ ہمارے سامنے جسم ہے، روح تو ہے ہی نہیں، کسی عمل کی روح ہمارے سامنے نہیں ہے میرے بھائیوں، تب تو اثر نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں صلاۃ الحاجت پڑھی تھی، وہ کام تو ہوتا ہی نہیں، صلاۃ الحاجت تو پڑھی ہے، کام نہیں ہوتا۔ میرے دوستو 2 رکعت نماز کام نہ کرائے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں پاسبل۔ اور نماز پڑھنی سیکھو صحیح، پڑھنی کیسے؟ استغفار سے روزی کا مسئلہ حل نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا بھائیوں، یہ نہیں ہو سکتا، تم نے سیکھی نہیں استغفار۔ اس کو سیکھ لو تو پھر مسئلے حل ہوتے دیکھنا کیسے ہوتے ہیں۔